محترم حضرات، یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت اس زمین پر کیا ہے اس کو متعین فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کی تخلیق کو مکمل کر لیا، یہاں پر ندی، نالے، چشمے، پہاڑ، چاند، سورج وغیرہ سب کی تخلیق جب ہو چکی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس اصل کیریکٹر کو میدان میں لایا جائے جس کے لیے دنیا کا یہ اسٹیج سجایا گیا ہے۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ اعزاز اور یہ مرتبہ بلند ترین مقام ہے جو انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرار دیا گیا۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، اور یہی وہ چیز ہے جو اس حضرت انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف کرتی ہے، تمام مخلوقات سے ایک ممتاز حیثیت عطا کرتی ہے۔ کہا گیا کہ ہم خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اللہ تو ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ خونریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا اندیشہ اس اعتبار سے تھا کہ ظاہر ہے کہ جب خلیفہ بنایا جائے گا تو اس کو کچھ اختیارات بھی دیے جائیں گے، اور اس اختیارات کا وہ غلط استعمال کر کے اس دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیا ہے انسان کو بطور خلیفہ، اور صرف اختیار ہی نہیں دیا بلکہ کچھ اپنی صفات حسنہ میں سے کچھ چیزیں بھی عطا کری۔ انسان کے خمیر کے اندر وہ صفتیں بھی رکھی، اور سب سے بلند ترین چیز جو عطا کی وہ علم ہی کی بنیاد پر یہ حضرت انسان جو ہے فرشتوں سے بھی زیادہ اشرف ہو گیا، فرشتوں پر برتری حاصل ہو گئی۔ کیونکہ جب فرشتوں نے اندیشہ ظاہر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو پیش کیا۔ پہلے ان کو علم الاسماء، تمام ناموں کا جو علم عطا کیا، اور کہا کہ اب بتاؤ ان چیزوں کا علم۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے اس دنیا میں ایک بہت ممتاز حیثیت رکھتا ہے بھائیوں۔ اور زمین پہ خلیفہ کے معنی یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے مالک کی مرضی کو اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ اپنے مالک کے منشا کو پورا کرتا ہے۔ تو اس زمین پہ جو ہم کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے تو گویا یہ ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جس طریقے سے اس زمین کا، اس دنیا کا نظم و نسق چاہتے ہیں، اس طریقے پہ اس کو چلایا جائے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، لیکن الحمدللہ آپ کے اور ہمارے پاس یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ نہ صرف پہنچا بلکہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خلیفہ ہونے کا حق ادا کریں، اور صرف کچھ چند مذہبی امور یا نکاح و طلاق یا وراثت وغیرہ میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے جات کے اندر جو ہے اللہ کی منشا کو پورا کرے، اللہ کی مرضی کو پورا، اس کے مطابق، اس کے دین کے مطابق یہاں کا نظم و نسق چلائے۔ یہاں چاہے آپ کی معیشت ہو، معاشرت ہو، عدالت ہو، سیاست ہو، آپ کی منڈیاں ہو یا کالج ہو، یونیورسٹیاں ہوں، ہر جگہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے، اس کے دین، اس کی شریعت کے مطابق یہاں کا نظم و نسق چلے۔ یہ ذمہ داری اس خلیفہ پر عائد ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور علم کے بعد جو اپنی جو صفات حسنہ ہیں اس میں سے جو دیا ہے، اس میں جو دیکھیا جو چیزیں دی گئی ہیں وہ دیکھیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بہت الرحمن الرحیم کا بہت رحم کرنے والے ہیں، تو یہ ایک صفت انسان کے اندر بھی ودیت کر دی گئی ہے
کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رحم کا معاملہ کرے، تمام مخلوقات پہ رحم کا معاملہ کریں، وہ سخت نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، تو انسانوں سے بھی یہ چاہا گیا ہے، خصوصاً ہم انسانوں کی بجائے یوں کہیں کہ امت مسلمہ سے یہ چاہا گیا ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، انصاف کے معاملے میں کسی سے رعایت نہ برتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حلیم اور بردبار ہے، یہ صفت بھی انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے، تو اس کا اظہار ہو، ہم بہت زیادہ حلیم ہوں، بہت زیادہ برداشت کرنے والے، بہت زیادہ بردبار ہوں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، ہمارے ساتھیوں کی غلطیوں کو اصلاح کا موقع دے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا فوراً کسی کو کسی گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ بندے کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے جب تک توبہ کا موقع دیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ صفات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ بحیثیت خلیفہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے بہت ساری، یہ ہم کو برتنا ہے۔ یہ بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، یہ تمام چیزیں ہم کو اس دنیا میں کرنی ہیں۔ اس دنیا کا نظم و نسق، جیسے میں نے کہا کہ دین کو قائم کرنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک انفرادی کام نہیں ہے، اس کو اجتماعی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ سب لوگ مل کر کے اکٹھے بحیثیت جماعت اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہم نہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہم ہم کو دینا ہوگا، عند اللہ مسئول ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں، یا خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ تو ہم کو اس موقع پر جیسے کہ صلاح الدین سر نے کہا کہ جو ایجوکیشن میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ایسی ہو رہی ہیں کہ جس کو ہم اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے، جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم کو اجتماعی جدوجہد کرنا ہوگی۔ صرف اس کے لیے، اس میں نہیں، بلکہ میں نے کہا جیسے زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو بھی فساد اور جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا۔ اگر ہم نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اور اگر ہم نہیں ہوں گے تو جیسے قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جگہ ہم دوسری قوم لے آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ہم سے کوئی اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے کہ ہم چاہے کچھ کرتے رہیں، اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ادا نہ کریں ٹھیک ٹھاک، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو موقع پہ موقع دیتا چلا جائے اور ہم کو معاف کرتا چلا جائے۔ بنی اسرائیل نے جو ہے یہی کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برطرف کر دیا، قوموں کی امامت سے برطرف کر دیا۔ امت مسلمہ کو کھڑا کیا گیا، امت مسلمہ کو کھڑا کیا گیا کہ یہ کہہ کر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے یہاں پہ دنیا میں برپا کیا گیا ہے، خیر امت کہا گیا ہے، امت وسط کہا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ امت وسط اور خیر امت کا یہ جو لقب ہم کو دیا ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کا حق ادا کریں۔ اگر ہم اس کا حق ادا نہ کریں اور دنیا کے فساد اور بگاڑ کو جو ہے بند آنکھوں سے اور ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اس منصب پر قائم نہیں رہ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو ہے قائم رکھے، وہ دوسری قوم کو کھڑا کرے گا۔ تو آئیے اس موقع پر ہم ایک عہد کریں کہ ہم اس زمین میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کریں گے۔ جو لوگ اس کام کے لیے اٹھے ہیں ان کے ہم دست و بازو بنیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔